اس لیے یہی حال ہے ہمارے قوم کا۔ ایک بچے سے میں نے سوال پوچھا کہ بچے غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ تو کہا 3۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا بچہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ 3 فرائض کون کون سے ہیں؟ تو کہا صابن، تولیہ اور پانی۔ سمجھ رہے؟ تو یہ حال ہے، واقعی میں ایسا ہو رہا ہے۔ اگر بولنے کے لیے کچھ کہا جا رہا ہے تو آپ کو اتنا تو مطلب سمجھداری ہے ہی کہ آپ کو کیا بولنا ہے کہ نہیں؟ اب میں پھر کچھ نہیں بولوں گا، آپ بولیے، ذرا ہاتھ تو اٹھا کر کے بولیے یا رسول اللہ۔ میں کلیجہ پیش کر رہا ہوں، آپ کلیجے پیش کیجئے، لیکن کچھ نہ کچھ کیجئے اور بولتے رہیے۔ شمشید بھائی آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، تبھی مسکرا رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکے کی بارات گئی تو قاضی صاحب آئے نکاح پڑھانے۔ تو قاضی صاحب آئے نکاح پڑھانے تو لڑکے سے پوچھا کہ دلہا آپ ہیں؟ کہا قاضی صاحب سٹیا گئے ہیں، صحرا باندھ کے ہم بیٹھے ہیں تو دلہا ظاہر سی بات ہے میں ہی ہے۔ کہا اچھا اچھا تم ہی دلہا ہو؟ بھیا چائے والے ابھی یہ لانا تھا، لاسٹ ہے، چلیے کوئی بات نہیں، پلائیے پلائیے، ایسا لگ رہا ہے کہ پردھان منتری بن جائیے گا۔ ماشاءاللہ، ذرا محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا بیٹا دولہا تم ہی ہوگا؟ ہاں۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس استنجا ہے؟ تو ان کو پتا ہے، اس لڑکے کو پتا ہی نہیں تھا کہ استنجا ہوتا کیا ہے۔ سوچتے سوچتے جواب دیتا ہے کیا بتاؤں قاضی صاحب، تھا لیکن وہ ابھی ابا لے کر کے چلے گئے۔ اب جو ہے قاضی صاحب گھبرا گئے، یار یہ کیا حال ہے لڑکے کا۔ تو قاضی صاحب نے سوچا کہ بچہ ایسا کہہ رہا ہے تو چلو قاضی صاحب کے لڑکے کے والد سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو قاضی صاحب لڑکے کے والد کے پاس پہنچے، سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام، آپ دلہے کے والد ہیں؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو اچھا آپ کا لڑکا ایسے بتا رہا ہے، آپ یہ بتائیے آپ کے پاس استنجا ہے؟ ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ استنجا کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سوچتے سوچتے جواب دیتے ہیں قاضی صاحب کیا بتاؤں، ہاں لیکن وہ گھر ہی پہ چھوٹ گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پہ سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک ہندوستان میں بالکل بڑی بڑی کانفرنسوں اور جلسوں کو کامیاب بناتے ہوئے گنبد خضرا تک کا سفر کرا دینے والا شاعر محترم شہکار ترنم عزت مآب جناب خورشید طلحہ صاحب قبلہ، برانڈیڈ شاعر، ایک منفرد لہجہ ہے، ایک الگ انداز ہے پڑھنے کا، اپنی شاعری کرتے ہیں، ایک الگ ہنر رکھتے ہیں، ملک ہندوستان میں ایک اپنی الگ پہچان بنائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی مہمان شاعر کا استقبال زوردار نعروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بار استقبالیہ نعرہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے نعرہ میں لگاتا ہوں، آپ کو صرف جواب دینا ہے نعرہ تکبیر۔ نہیں ابھی نہیں، اتنے میں تو یہ اپنے باپ کو بھی شاعری نہیں سناتے ہوں گے، آپ کو کیا سنائیں گے؟ آپ محبت کے ساتھ ذرا پھیپھڑا لگا کے دم جان پیدا کیجئے، ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ تیر کھا کر مسکرایا اصغر بشیر نے، مسکرانے کا سبب سمجھا فقط شبیر نے۔ تیر کھا کر مسکرایا اصغر بشیر نے، مسکرانے کا سبب سمجھا فقط شبیر نے، مسکرانے کا سبب سمجھا فقط شبیر نے، اور ایک بچے پر نشانہ چھپ کر وہ بھی دور سے ہرملانے تیر مار۔ شیر ذہن سے اتر گیا، محبت کے ساتھ بولے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تھک بولیے جلدی سے یاد آئے گا، یا حسین یا حسین۔ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے تم بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔
میں نے شاعری کیا ہے، بہت اچھا شعر پڑھا ہے. اگر میں کوئی شعر دھیرے سے پڑھ دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شعر کمزور ہے. شعر بہت اچھا تھا، آپ کو استقبال کرنا چاہیے. میں مولا کا ذکر کر رہا ہوں، آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سنیے. یہ آپ کا حق ہے اور میرا بھی حق ہے کہ آپ کا داد مجھ تک پہنچے. اگر آپ داد نہیں دیجیے گا تو میں بیچ میں آ جاؤں گا وہاں مائک لے کر کے، لیکن داد یہاں سے لے کر کے جاؤں گا. شعر کا استقبال، بس ایک شعر کا استقبال کیجیے گا. نوجوان تیار رہیے گا، کربلا جائیں گے، بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے تم بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے، گزر جائیں گے. تو نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. ارے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے. تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے؟ ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے. تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے؟ اور جو بقا کرتے ہیں ممبر سے خلاف مولا، ایک دن کھینچ لو ممبر سے سدھر جائیں گے. نہیں سمجھا میرا مجمع؟ نہیں سمجھ رہا ہے؟ کربلا جائیں گے، بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. کشتیے نوح پہ بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے تو ہم خود ہی اتر جائیں گے. کشتیے نوح پہ بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے تو ہم خود ہی اتر جائیں گے. حضرات محترم آئیے، میں شاہکار ترنم جناب خورشید طلحہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کے دلوں کو منور مجلہ فرمائیں. پورا مجمع استقبالیہ نعرہ، زوردار نعرے سے حضرت کا استقبال کیجئے. اپنے ہاتھ اٹھائیے اور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. نہیں اور تھوڑا سا جان پیدا ہونا چاہیے، ہے نہیں؟ جان پیدا کیجئے مجمع میں، دو دم پیدا کیجئے. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین.